So I'm here with a local journalist, and he's going to give me some kind of insight into aspects of the environment. آپ ذرا اپنا تعارف کرائیں پلیز. جی میرا نام آصف رضا میر ہے اور میں ایک پاکستانی ٹی وی چینل کے ساتھ ایز اے رپورٹر کام کرتا ہوں. یہاں پہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ ہے یہاں اس میں بائیو ڈائیورسٹی کے حوالے سے بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، سیٹ بیک ہے، وہ یہ ہے کہ 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد یہاں پہ بہت سارے ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا. ہم نے ہزاروں انسانی جانوں کی قربانی دی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے کئی سال تک، بلکہ ابھی بھی زلزلے کو 2-3 سال گزرنے کو ہیں، بہت سارا جو ہے وہ ملبہ پڑا ہے، شہر کے اندر گندگی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے شہر کے اندر 90% سے ابو جو چشمے ہیں وہ آلودہ ہیں، اور شہر کے لوگ آلودہ پانی پی رہے ہیں. پھر جنگلات کا بے درے کٹاؤ ہے. جب آزاد کشمیر کا یہ جو خطہ ہے 1947 میں اس کی جو جنگلات کی شرح تھی وہ 43% تھی. آج جو سرکاری ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 11%، جبکہ غیر سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صرف 7% جو ہے وہ جنگلات رہ گئے ہیں. تیزی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں اور ان کو غیر قانونی طریقے سے اسمگل کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے کہ جو جنگلات کو کاٹتا ہے اور اس کے مقابلے میں جنگل لگائے نہیں جاتے. میڈیسنل پلانٹس کی جو ہے وہ انلیگل ٹرانسپورٹیشن کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ایک اور بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ یہاں پہ بن رہا ہے، اور جو ماحول دوستی کے پہلو کو انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. مظفر آباد اس شہر کے اندر جو لاکھوں کی آبادی ہے، ان کی قیمت پر صرف اونلی 3 کیومکس پانی یہاں پہ رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد جیلم ویلی پہ بھی ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان منصوبوں کے ہم خلاف نہیں ہیں. یہ منصوبے بننے چاہیے، لیکن ٹنل نہیں، ڈیم نہیں، رننگ واٹر پہ لگنے چاہیے. اور مظفر آباد کے لوگوں کی اور باقی جو اس علاقے میں بسنے والے لاکھوں لوگ ہیں، جاندار ہیں، ان کی جانوں کی قیمت پر اس طرح کے پروجیکٹ نہ لگائے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، ورلڈ کے اندر جو انرجی کرائسس ہیں ان کو دور کیا جائے، لیکن اس کے لیے ایسے پروجیکٹ شروع کیے جائیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے ڈپارٹمنٹس کو، یہاں کی حکومت کو اعتماد میں لے کر قائم کیے جائیں. ایسے پروجیکٹ کے ہم حق میں ہیں، اور دیگر جس طرح کے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. جی ایک سیکنڈ، جو آپ نے جو ایک نیچرل کورس ہے الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کا، آپ نے اس کا پوٹینشیل کے بارے میں مجھے کچھ بتایا تھا. وہ کتنا میگا واٹس تھا جو ایک نیچرل طریقے سے اگر یہ نیلم اور جیلم کو استعمال کیا جائے؟ بلکہ آپ نے میرے خیال سے صرف نیلم کی بات کی تھی کہ اگر نیچرل ایک طریقے سے اگر جو فلو آف ریور ہے اس سے اگر الیکٹرسٹی جنریٹ کی جائے تو اس کے پوٹینشیل کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے 275 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تاؤ بٹ، جہاں سے دریائے نیلم آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے، جہاں پہ بھارت جو ہے وہ کشن گنگا ڈیم تعمیر کر رہا ہے. وہاں سے لے کر مظفر آباد تک یہ جو ریور ہے، اس کے رننگ واٹر پہ اگر پروجیکٹ لگائے جائیں، جو دنیا میں اس وقت بہت پاپولر ٹیکنالوجی ہے، تو 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جس سے نہ صرف آپ کا ماحول جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، گراؤنڈ واٹر ٹیبل کی سچویشن برقرار رہے گی، اور آپ کی جو آبی حیات ہیں وہ بھی بچ جائیں گی، اور آپ مستقبل میں کسی بڑے طوفان سے، کسی بڑے خطرے سے بھی آپ نبرد آزماد نہیں ہوگی، آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بات کو کیوں بھول گئے، اور ایسے علاقے میں پروجیکٹ قائم کیے جا رہے ہیں جو فالٹ لائن پہ واقع ہے، وہاں ٹنل تعمیر کیے جا رہے ہیں، وہاں ڈیم بنائے جا رہے ہیں. اور خدا نہ کرے کہ جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں، اگر پھر یہاں پہ 7 پوائنٹ سے زائد کا کوئی ارتھ کوئک آتا ہے تو آپ خود تصور کریں کہ ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. آخری بات یہ ہے کہ پبلک کے اندر کتنا شعور ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، پبلک کے اندر ایز سچ ابھی لوگ چونکہ زلزلے کے بعد بہت مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی وہ اپنے پرابلم سالو نہیں کر رہے، ابھی ان کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، معاوضے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اپنی چھت کے لیے دوڑ رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے. تو انوائرمنٹ کا ایشو وہ اپنا ایشو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے یہ بڑے ممالک کا ایشو ہے، یہ بڑے لوگوں کی باتیں. حالانکہ انوائرمنٹ کا ایشو آپ، میرا، صدر بش کا، صدر اوباما کا، ہر شخص کا اجتماعی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.